اسی طرح ہمارے ایک معلمین جو کام کر رہے ہیں وہیں ٹریننگ لے کر تبلیغ کی غرض سے گھر میں چلے گئے اور گھر کے مالک کو بتایا کہ اسلام کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ جو ہی اس نے اسلام کا نام سنا آگ بگولا ہو گیا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور لوگ بھی جمع ہو گئے۔ ہمارے معلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جو مرضی سمجھتے رہیں، لیکن ایک دفعہ میری بات سن لیں۔ لوگوں نے کہا کہ چلو سن لو کیا کہتا ہے۔ معلم نے پہلے تو ان کے غلط عیسائی عقائد کا رد بائبل کے روح سے کیا، پھر اسلام کی حسین تعلیم پیش کی جس کا لوگوں پر خاص اثر ہوا۔ اس وقت تو وہ شخص نہیں بولا، لیکن دوسرے دن معلم کے پاس آیا اور معافی مانگی کہ کل جو کچھ میں نے کیا تھا اچھا نہیں کیا، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ نائجیریا میں اسی طرح تبلیغ کا بڑا کام ہو رہا ہے، بہت سارے امام کام کر رہے ہیں، معلمین اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ کنشاسا میں بہت کام ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے دور دراز علاقوں میں تبلیغ پیغام بھی پہنچ رہا ہے، اسلام کا تبلیغ بھی ہو رہی ہے اور مساجد بنانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ بورکینا فاسو کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو کے سلسلے میں ایک اور واقعہ درج ہے کہ ماہ دسمبر میں ایک بزرگ جن کا نام ترورے تموگو ہے، ان کی عمر 85 سال ہے، احمدیہ مشن آئے اور بتایا کہ وہ بیعت کرنے آئے ہیں۔ وہ کافی عرصے سے ریڈیو احمدیہ سن رہے ہیں اور اب زندگی کا اعتبار نہیں، اس لیے بیعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور 10 دسمبر 2009 کو انہوں نے بیعت کر لی۔ دوران ماہ بوبو جلاسو مشن میں 40 افراد آئے اور بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ریڈیو کے ذریعے سے پیغام پہنچا۔ وایوگیا کے مشن سے مشنری لکھتے ہیں کہ وہ ایک گاؤں پوبے منگاؤ میں رسالہ ریویو آف ریلیجن تقسیم کر رہے تھے، جس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر تھی۔ جب انہوں نے یہ رسالہ ایک شخص آدم سوادوگو آدم کو نامی کو دیا تو اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ بزرگ تو کئی بار مجھے خواب میں مل چکے ہیں۔ اس پر ہمارے مشنری صاحب نے بتایا کہ یہ بانی جماعت احمدیہ اور مسیح موعود ہیں۔ اس پر وہ شخص بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو گیا۔ اس طرح کے واقعات کافی ہیں۔ بہرحال وقت تھوڑا ہے، میں وقفہ جدید کے جو رپورٹ پیش کی جاتی ہے وہ سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ رپورٹ کے ساتھ پیش کرتے ہوئے نئے سال کا اعلان بھی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس سال کو بے انتہا برکات کا حامل بنائے اور پہلے سے بڑھ کر جماعت کو قربانیوں کی توفیق ملے۔ اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو یہ 52واں سال تھا وفد عید کا، جماعت نے 35,21,000 پاؤنڈ کی قربانی پیش کی الحمدللہ۔ یہ گزشتہ سال سے 3,45,000 پاؤنڈ زیادہ ہے۔ پاکستان حسب سابق نمبر 1 پھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قربانیاں کر رہے ہیں وہ لوگ باوجود غربت کے حالات کے، اور 8,000 نئے افراد شامل ہوئے ہیں اس دفعہ وفد عید میں۔ امریکہ دوسرے نمبر پر ہے، انہوں نے بھی $62,000 کا اضافہ کیا ہے، اور برطانیہ تیسرے نمبر پر ہے۔ برطانیہ نے بھی اس سال 1,08,000 پاؤنڈ زائد پچھلے سال سے اضافہ کیا ہے، اور 2,000 افراد شامل ہوئے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ ہیں تو 2 اور 3، برطانیہ میں بھی مساجد کی طرف توجہ ہے، امریکہ میں بھی توجہ ہے، لیکن ایک چیز کے لحاظ سے یو کے کا میں سمجھتا ہوں دوسرا نمبر ہے کہ امریکہ میں چند ایک لوگوں نے آخر میں غیر معمولی چندہ دے کر، جو میرا خیال کمی تھی انہوں نے پورا کرنے کے لیے ان سے لیا، جس کی وجہ سے وہ چند ہزار $1,000 یا پاؤنڈ اوپر چلے گئے۔
لیکن عمومی لحاظ سے رپورٹ دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ شاملین کی طرف توجہ اور محنت جو ہے وہ یو کے جماعت نے زیادہ کی ہے، اور کافی ان کی جو کوشش ہے وہ قابل ستائش ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ان 4-5-6 آدمیوں کو نکال دیا جائے انہوں نے امریکہ میں غیر معمولی قربانی دی ہے، تو برطانیہ دوسرے نمبر پر ہی ہے، اور وہ بھی ان قربانیوں کا ان 5-6 آدمیوں کو تو فائدہ ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ میں جو نظام ہے اس میں نے اس طرح توجہ نہیں دی اور محنت نہیں کی جس طرح یو کے میں کی گئی ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال اس لحاظ سے بھی برطانیہ آگے نکل جائے گا، تیسری سے دوسری پوزیشن پہ آ جائے گا۔ چوتھے نمبر پر جرمنی ہے، انہوں نے بھی پچھلے سال اپنی چوتھی پوزیشن ختم کر دی، کھو دی تھی۔ اس سال 1,09,000 یورو کا انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ کینیڈا 5ویں نمبر پہ ہے، اس میں دفتر اطفال جو ہیں بچوں کو شامل کرنے میں کینیڈا بہت محنت سے کام کر رہا ہے۔ پھر انڈیا ہے، انڈیا بھی 6 نمبر پر ہے، انہوں نے بھی مقامی کرنسی میں 29 لاکھ روپے کا اضافہ کیا ہے۔ یہ بھی جیسا کہ میں نے کہا قربانیوں میں بڑھ رہے ہیں، کہیں نام نہیں ہوتا تھا، وہ آہستہ آہستہ اوپر آ رہے ہیں۔ پھر 7ویں نمبر پر انڈونیشیا ہے، 8ویں نمبر پر آسٹریلیا ہے، 10ویں سے 8ویں پوزیشن پہ آ گئے ہیں۔ پھر 9ویں پہ بیلجیم ہے، 10ویں پہ فرانس اور سوئٹزرلینڈ ہے۔ اور کرنسی کے لحاظ سے گزشتہ سال لوکل کرنسی میں اگر دیکھا جائے تو گزشتہ سال کے مقابل پر 5 ایسی جماعتیں جنہوں نے وصولی زیادہ کی ہے۔ آسٹریلیا نے 48% اضافہ کیا ہے، اور انڈیا نے 47.5% اضافہ کیا ہے نمبر 2 پہ۔ جرمنی نے 26.6% اضافہ کیا ہے، برطانیہ نے 20.18% اضافہ کیا، بیلجیم نے 12.5% اضافہ کیا۔ اور فی کا صدائی کے لحاظ سے امریکہ پہلے نمبر پر ہے 77 پاؤنڈ، لیکن جیسا کہ میں نے کہا وہاں چند ایک امیر لوگ ہیں جو زائد رقم دے کر یہ کمی پوری کر دیتے ہیں۔ فرانس دوسرے نمبر پر 43 پاؤنڈ، اور برطانیہ تیسرے نمبر پر 38 پاؤنڈ یا 39 سمجھ لیں، سوئٹزرلینڈ 4تھے نمبر پر، اور کینیڈا 5ویں نمبر پر۔ افریقہ میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے پہلی 5 جماعتیں ہیں۔ نمبر 1 پہ گھانا ہے، نمبر 2 پہ نائجیریا ہے، نمبر 3 پہ موریشیس ہے، نمبر 4 پہ بورکینا فاسو ہے۔ بورکینا فاسو اس لحاظ سے قابل تعریف ہے کہ انہوں نے اپنے شاملین کی تعداد میں 43% سے زائد کا اضافہ کیا ہے، اور یہی میں نے کہا تھا کہ اصل چیز یہ ہے کہ قربانیوں کی روح پیدا کی جائے نئے آنے والوں میں بھی اور بچوں میں بھی، جس کے لیے بورکینا فاسو میں خاص کوشش کی گئی ہے۔ 5ویں نمبر پر بینین ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے ملک ہیں جو کافی کوشش کر رہے ہیں۔ وقف عید میں چندہ ادا کرنے والوں کی تعداد جو ہے لگ بھگ اسے 5,73,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 36,323 اس دفعہ نئے شامل ہوئے ہیں۔ پاکستان میں چندے کے لحاظ سے اطفال اور بالغان کا علیحدہ بھی ایک حساب رکھا جاتا ہے، اور جس کی پاکستان میں کافی کوشش بھی کی جاتی ہے، اس لیے ان کے لیے یہ رپورٹ بھی دینی ضروری ہے۔ بالغان جو ہیں ان میں پہلی 3 جماعتیں ہیں، پہلے نمبر پر لاہور، دوسرے پر کراچی اور تیسرے پر ربوہ۔ اور پہلے بالغان میں پہلے 10 اضلاع جو ہیں وہ ہیں سیالکوٹ، دوسرے پہ راولپنڈی، تیسرا اسلام آباد، چوتھے فیصل آباد، 5ویں شیخوپورہ، 6واں گوجرانوالہ،
7واں ملتان، 8واں سرگودا، 9 ڈنگا اور 10 عمر کوٹ. اور اطفال میں پہلی 3 جماعتیں اول کراچی، دوم لاہور اور سوئم روا. اور اس میں بھی پہلے 10 اضلاع جو ہیں: نمبر 1 سیالکوٹ، 2 اسلام آباد، 3 راول پنڈی، 4 شیخوپورہ، 5 گجرانوالہ، 6 فیصل آباد، 7 نارووال، 8 سرگودا، 9 گجرات اور 10 بہاول نگر. مجموعی وصولی کے لحاظ سے امریکہ کی پہلی 5 جماعتیں: نمبر 1 سلیکن ویلی، 2 لاس اینجلس ایسٹ، 3 ڈیٹرائٹ، 4 لاس اینجلس ویسٹ اور 5 لاس اینجلس ان لینڈ امپائر.